بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا۔ آپ علیہ السلام اپنی علمی ذہانت اور دانش مندی میں اپنی مثال آپ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قضاء اور فقہ کے بارے میں آپ علیہ السلام کی اس استعداد اور قابلیت کا اندازہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے وقت قضاء کی خدمات حضرت علی کے سپرد فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اکثر سیدنا علی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خوبی کا اعتراف فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، ہمارے بہترین قاضی علی ہیں اور بہترین قاری ابی بن کعب ہیں۔ مدینہ کا قاضی مقرر ہونا اور وہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے جہاں ایک بہت بڑا اعزاز ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی کو فقہ اور قضاء میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے نقطۂ راست نگاہ سے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش فرماتے اور اس میں کامیاب بھی ہوتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب خوبیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے ذہین اور طباع تھے، اور اسی ذہانت و طباعی کی وجہ سے آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بہترین مشیروں میں سے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے تو آپ کو طبعی محبت تھی، کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ بہرحال آپ نے فقہ و اجتہاد کی روشنی میں متعدد فیصلے کیے، اپنے دور خلافت میں بھی اور اپنے سے پہلے خلفاء کے دور حیات میں بھی۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم ہی سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون سا ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے ان تینوں سے ہمبستری کی تھی۔ میری آپ رضی اللہ عنہ سے درخواست ہے کہ میری اس غلطی کو معاف فرما دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی تھے۔ کہنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرعہ ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں ہر ایک کے نام قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا، کیونکہ تم ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکے کے نام کا قرعہ ڈالا۔ قرعہ اس طرح ڈالا گیا کہ ان تینوں کے نام 3 ٹکڑوں پر یا کسی دوسری چیز پر لکھے گئے اور ان کے نام کو 3 ٹکڑوں پر چھاپا گیا۔ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک کو اٹھائے۔ ہر بار بچے کا نام ایک ہی آدمی کے ساتھ نکلا۔ جس کے نام کے ساتھ لڑکے کا نام نکلا اسے اس کا بیٹا قرار دیا اور لڑکے کو غلام فرض کر کے اس کی قیمت لگائی اور 2/3 قیمت اس کے دوسرے 2 افراد سے وصول کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ فیصلہ میرے سامنے لاتے تو میں بھی اس کا اسی طرح فیصلہ کرتا جس طرح علی نے فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور بڑھائیے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے افعال سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے گناہوں سے باز رکھے۔
آمین یا رب العالمین۔